سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے عمل پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چھوٹا ہے مگر اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہمیں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسانیت، ہمدردی اور محبت کا بھی درس دیتا ہے۔ مریض کی عیادت ایک ایسا عمل ہے جس سے دل جڑتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مریض کی عیادت کی فضیلت کیا ہے اور یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی صحت نعمت لگتی ہے اور کبھی بیماری سبق بن جاتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے تنہا نہ چھوڑا جائے۔ مریض کی عیادت صرف ملنے جانا نہیں بلکہ اس کے دل کو سہارا دینا ہے، اس کے لیے دعا بن جانا ہے۔ آج ہم اس عظیم سنت پر بات کریں گے جس پر چلنے والا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ آئیے مریض کی عیادت کی فضیلت کو سمجھیے۔ حدیث رسول صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا۔ حدیث رسول صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے میں زردی تھی۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کراؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے چہرے کو دیکھا، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کراؤ، اسے نظر لگ گئی ہے۔ جو جھاڑ پھونکنے کو منع کیا گیا ہے وہ کس کو منع کیا ہے؟ میرے آقا نے کون سے کو منع فرمایا؟ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا، عمر بن حزم کے گھر والوں نے حاضر ہو کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جھاڑنے کو منع فرمایا اور ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے اور اس کو حضور کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے نفع پہنچائے۔ حدیث پاک صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی سے روایت کی، کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جھاڑا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے سامنے پیش کرو، جھاڑ پھونک میں حرج نہیں جبکہ اس میں شرک نہ ہو۔ حدیث پاک صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ بدفالی ہے اور نہ ہانا ہے۔ ہانا سے مراد الو، یعنی زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھتے تھے اور اب بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، حدیث نے اس کے متعلق یہ ہدایت کی کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگ غلط خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ بدفالی ہے، نہ ہامہ ہے، نہ سفر، اور مجذوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے اور خارشی اونٹ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو بھی خارشی کر دیتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کو کس نے مرض لگایا، یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارش ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا۔ مرض کا متعدی ہونا غلط ہے اور مجذوم سے بھاگو کا حکم صد ذرائع کے قبیل سے ہے کہ اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جزام پیدا ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا ہے۔
اس خیال فاسدہ سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا کہ اس سے علیحدہ رہو۔ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں اور فعال اچھی چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی فعال کیا چیز ہے؟ فرمایا اچھا کلمہ جو کسی سے سنے، یعنی کہے جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان سے اچھا کلمہ نکل گیا، یہ فعال حسن ہے۔ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، اس کو 3 مرتبہ فرمایا، یعنی مشرکین کا طریقہ ہے جو کوئی ہم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو وہ اللہ پر توکل کر کے چلا جائے۔ بدفعلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا جو کوئی ہم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو وہ اللہ پر توکل کر کے چلا جائے۔ حدیث پاک ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات حضور کو پسند تھی کہ یا راشد یا نجی سنین، یعنی اس وقت اگر کوئی شخص ان ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتا یہ حضور کو اچھا معلوم ہوتا کہ یہ کامیابی اور فلاح کی فعال نیک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ حدیث پاک نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، جب کسی عامل کو بھیجتے ان کا نام دریافت کرتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے، اور اگر اس کا نام ناپسند ہوتا تو اس کے آثار حضور کے چہرے پر دکھائی دیتے۔ کسی بستی میں جاتے اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چہرے میں دکھائی دیتے، اور ناپسند ہوتا تو کراہت کے آثار چہرے میں دکھائی دیتے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ناموں سے آپ بدشگونی لیتے، بلکہ یہ کہ اچھے نام حضور کو پسند تھے اور برے نام حضور ناپسند فرماتے۔ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب وہاں ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بستی میں کوئی ایسا مرض ہے جو بڑا مرض ہے تو اس بستی میں نہ جاؤ، اور اگر تمہاری بستی میں ہی ہو جائے تو تم اس بستی سے نہ بھاگو۔ حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، اس کو اللہ نے مومنین کے لیے رحمت کر دیا جہاں طاعون واقع ہو، اور اس شہر میں جو شخص صبر کر کے اور طالب ثواب کے لیے ٹھہرا رہے اور یہ یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بھروسہ، امید، توکل یہی رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے ہونا وہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ہر مسلم کے لیے شہادت ہے۔ مسئلہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گا تو اس بیمار پر گرا گزرے گا، یعنی وہ پسند نہیں کرتا ہے اس کے آنے کو، تو ایسی حالت میں عیادت نہ کرے۔ عیادت کو جائے اور مریض کی سختی دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھی بھلی معلوم ہو، اس کی مجاز پرسی کرے، اس کے سر پر ہاتھ رکھے مگر جبکہ وہ خود اس کی خواہش کرے، اور اگر وہ مریض یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب نہ جائے تو نہ ہاتھ رکھے۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے۔
مسئلہ دوا علاج کرنا جائز ہے جبکہ یہ اعتقاد ہو کہ شافی اللہ ہے، اس نے دوا کو ازالہ مرض کے لیے سبب بنایا، اور اگر دوا ہی کو شفا دینے والا سمجھتا ہے تو ناجائز ہے۔ دوا کرنا سنت ہے مگر شفا دینے والا اللہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ پیچھے حدیث پاک میں پڑھا کہ حرام چیز سے دوا کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ انسان کے کسی جز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے، خنزیر کے بال یا ہڈی یا کسی جز کو دوا استعمال کرنا حرام ہے۔ مسئلہ حرام چیز کو دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا ناجائز ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی ہے۔ بعض کتب میں یہ مذکور ہے کہ اگر ان چیزوں کے متعلق یہ علم ہو کہ اس میں شفا ہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں، اس کا حائل بھی وہی ہے، کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگز یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے مرض ظاہر ہی ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ ظن اور گمان ہو سکتا ہے، نہ کہ علم یقین۔ خود علم طب کے قواعد و اصول میں ظنی ہے، لہٰذا یقین حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ویسا یقین بھی نہیں ہو سکتا جیسا بھوکے کو حرام لقمہ کھانے سے یا پیاسے کو شراب پینے سے جان بچ جانے میں ہوتا ہے۔ مسئلہ دست آتے ہیں یا آنکھیں دکھتی ہیں یا کوئی اور دوسری بیماری ہے، اس میں علاج نہیں کیا اور مر گیا، گناہگار نہیں ہے، یعنی علاج کرانا ضروری نہیں کہ اگر دوا نہ کرے اور مر جائے تو گناہگار ہوا، اور بھوک پیاس میں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہوں اور نہ کھائے پیے یہاں تک کہ مر جائے تو گناہگار ہے، کہ یہاں یقیناً معلوم ہے کہ کھانے پینے سے وہ بات جاتی رہے گی۔ مسئلہ شراب سے خارجی علاج بھی ناجائز ہے، مثلا زخم میں شراب لگائی یا کسی جانور کو زخم ہے اس پر شراب لگائی یا بچے کے علاج میں شراب کا استعمال، ان سب میں وہ گناہگار ہوگا جس نے اس کو استعمال کرایا۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ حضرات چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اسی طریقے سے سلیس آسان اردو میں، آسان زبان میں دین کی معلومات آپ تک پہنچے، اور دارین کی نعمتوں سے آپ مالا مال ہوں، خود بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ حاصل کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کا حکم دیا، ہمیں چاہیے کہ مریض کی عیادت کریں، اور اگر ہمارے جانے سے مریض کو ناگوار گزرتا ہے تو پھر ہمیں عیادت نہیں کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔